بات تلخ ہے، لیکن میں یہ بات کہنے میں حق بدانی ہوں کہ رب العالمین جب ہمیں توجہ دلاتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ قرآن فرما رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، یہ اللہ فرما رہا ہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو۔ اگر جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اتنی بے شرمی اور بے حیائی، ایک طرف مسلمان غزہ میں، ارے بھائی آپ کا کوئی جھگڑا حماس سے ہے تو کرتے رہیے نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے، آپ کریں جھگڑا کریں جتنا کرنا ہے، لیکن آپ اس وقت اسرائیلی جھنڈے لگا کر، یہ عرب امارات کے وزیر ہوں یا دوسرے ملکوں کے وزیر ہوں، آپ جناب فوٹو سیشن کر رہے ہیں، زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، یہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے کہ قرب قیامت کی وہ نشانی ہے کہ ان کی دوستیاں دراصل مشرکوں کے ساتھ ہیں، ان کی دوستیاں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یار کہتے ہیں کہ اگر آپ کا پڑوسی غریب ہو، آپ کا پڑوسی غریب ہو اور پھل نہیں کھا سکتا ہو اور آپ نیا پھل لے کر اپنے گھر میں آئے تو برائے کرم چھلکے باہر مت پھینکیں، یہی ہے نا، سنا ہے نا آپ نے، چھلکے باہر مت پھینکیے، کیونکہ ان کے بچے ان کو میسر نہیں ہے، ان کی دل آزاری ہوگی۔ یار تمہاری بے شرمی اتنی اپنے حدوں کو چھوڑو کہ تم جناب عالی پریس کانفرنس کر رہے ہو، اسرائیلی جھنڈے لگا کر ان کے وزیروں کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے، اور اگر تم نہیں مدد کر سکتے چھوٹے تو بیٹھ کر تم کو، مگر تم بتا رہے ہو کہ ہماری دوستیاں کسی اور کے ساتھ ہیں، ہمارا نام کسی اور کے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں ملکی وسائل اتنے ہیں، آج اگر حکومت پاکستان سنجیدہ ہو جائے، آج اگر وہ سنجیدہ ہی نہ ہو، دیانت دار ہو جائے، پاکستان کا قرضہ ایک دن میں اتر سکتا ہے، ایک دن بات کسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، اب لوگ کہتے ہیں جناب آپ تقریر کرتے ہیں، ہمیں جوش دلا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جہاد کرو، علماء نے بھی اعلان کر دیا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ علماء متفق ہی نہیں ہوتے، علماء متفق ہوئے، ایک دن کا اجلاس ہوا، تمام مکاتب فکر اکٹھے ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ پوری مسلم دنیا پر جہاد فرض ہوگا، اعلان ہو گیا کہ نہیں ہوا، ہو گیا نا۔ اب کیا ہے، کچھ ایسے پجاری نے کرنے کے پاکستان کا نام تو لیا ہی نہیں، تو پاکستان مسلم دنیا کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں کہ میرے تمام بچوں پر فلاں چیز ضروری ہو گئی ہے، نماز پڑھنا فرض ہو گیا، تو ایک ساتھ زیادہ کھڑے ہو گئے میرا نام تو لیا نہیں، تو باقی کسی کا نام لیا، بھائی مسلم دنیا میں شامل ہے نا، لیکن کیا ہے، صرف اور صرف شک پیدا کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کیا کریں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔ تم میں جو کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا ہے، کیا برائی نہیں، برائی سے بھی بہت ہی بڑی بدترین قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، میڈیکل اسٹاف کو، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کو، ہمارے صحافیوں پر، اور حملے کرتے وقت کبھی اس چیز کا بھی خیال نہیں کر رہے کہ جناب وہ غیر ملکی بھی ہوتے ہیں، UN یعنی یونائٹڈ نیشنز کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ حملے کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے تو فرمایا کہ تم نے کوئی برائی کو دیکھے اس کی طاقت سے روکے، تو طاقت جن کے پاس روکنے کی ہے وہ کسی اور طاقت کے آگے سر مسئول، شرم و حیا قریب سے نہیں گزری۔ اگر کوئی شرم و حیا ہوتی تو یار کم از کم حجاج بن یوسف کے بارے میں سب جانتے بڑا ظالم تھا، مگر ایک سری لنکا سے ایک بیوہ عورت، جب مسلمان کا قافلہ گزر رہا تھا، ایک بیوہ عورت نے حجاج کو
آواز بھی بلایا تو حجاج نے محمد بن قاسم جو 17 سال کے نوجوان تھے ان کی قیادت میں فوج دے کر ہندوستان بھیجا اور دیوبند کی کراچی کے قریب جو بندرگاہ ہے کیٹی بندر کے پاس یہاں پر وہ تشریف لائے اور اس کے بعد باب الاسلام قرار پایا. اسلام کا باقاعدہ آغاز اس خطے میں ہوا اور راجہ طاہر کو شکست دی ہے. تو ان کے حجاج بن یوسف سے زیادہ ظالم ہو وہ ظالم ہو گئی بیوہ کی دیوار پر فوج دے دیتا ہے اور تم مسلمان ہو کر بھی تیار نہیں ہو. تمہاری لیے کوئی عمر ہے ہی نہیں. اگر عمر ہوگا انڈیا کیوں کرتا, عمر ہوگا تو برطانیہ کیوں کرتا, جرمنی فرانس کینیڈا کیوں کرتا. اس کا مطلب امریکہ تو نہیں بنتا, انگلش اکبر ہے, سب سے بڑا انگلش بولی ہے اور اسی کے پیچھے ساری چیزیں ہیں. تو میرے عزیزو آپ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, میں کہتا ہوں سرکار نے فرمایا طاقت سے روکو. اگر طاقت کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو, اگر اس کی بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانو, اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. ہم تو طاقت اگر نہیں بھی کر سکتے لیکن زبان تو ہمارے پاس اللہ نے دی ہے نا, زبان سے روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے. آپ سوشل میڈیا آپ کی زبان ہے, قلم آپ کی زبان ہے, آپ کے جو الٹے سیدھے آپ دیکھتے ہو اس کے ذریعے اپنی آوازوں کو بلند کیجیے. صاحبان کی وقار تو اپنی آوازوں کو بلند کیجیے, حق کے لیے آواز کو اٹھائیے تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دریافت فرمائے کہ تم نے کیا کیا تھا تو آپ کا پروردگار میں تو یہی کر سکتا تھا.